دنیا کی مثال تو اس طرح ہے، دنیا کی مثال تو اس طرح ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیجہ، ایک ذمہ دار آدمی ہو، ذمہ دار کو اللہ رب العزت نے مثال دے کے سمجھایا ہے، اے جٹ، اے ذمہ دار، جس وقت گندم کا موسم ہوتا ہے تو گھر سے بیج نکالتا ہے، بوری سے بیج نکالتا ہے، جا کے زمین کے اندر کیا کرتا ہے؟ پھینک دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پھینک دیتا ہے۔ جس وقت پھینک دیتا ہے نا، 7 دن کے بعد، 8 دن کے بعد ایک کونپل نکلتی ہے۔ کیا نکلتی ہے؟ ایک کونپل نکلتی ہے، لیکن وہ کونپل ہی عام کونپل نہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ زمین سے مجھے نکالنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ وہ شہادت کی انگلی ہے، وہ صرف ایک معمولی سا تنا نہیں ہے، وہ شہادت کی انگلی ہے۔ وہ گندم کا، چاول کا، مکئی کا، یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ ہمیں زمین سے نکالنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ، اور کوئی کائنات کے اندر ایسی ہستی نہیں جو ہمیں کیا کرے؟ نکالے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ چند دن وہ کمزور ہوتا ہے، آدمی اس کو سانس بھی دے تو وہ کیا؟ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اس کے کیا ہو جاتا ہے؟ تنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر جس وقت اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے نا، کسان جاتا ہے اپنے بننے کے اوپر چکر لگاتا ہے، پھرتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ کیا؟ اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ جوانی چڑھی، آہستہ آہستہ زرد ہونا، پیلا ہونا شروع ہو گئی۔ جس وقت پیلی ہوئی، چند دنوں کے بعد ذمہ دار کسان نے اس کو کاٹا، بھوسا علیحدہ کر دیا اور دانے علیحدہ کر دیے۔ کیا کر دیے؟ دانے اور بھوسا علیحدہ کر دیے۔ اسی طرح رب مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، انسان تیری زندگی کی مثال اس طرح ہے، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، چاچا بھی خوش ہوتا ہے، ماما بھی خوش ہوتا ہے، آہستہ خالہ پھپھی سارے خوش ہوتے ہیں۔ آہستہ چڑھتے چڑھتے جس وقت بچہ جوان ہوتا ہے نا، اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ کیا؟ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتے ہیں؟ سارے خوش ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پھر جوانی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، وال، داڑھی کے وال سفید، بال، سر کے وال سفید، ہڈیاں کمزور، ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے، پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے، چل نہیں سکتی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کانوں کی سماعت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ جس وقت رب نے فرمایا جس طرح وہ گندم کا ایک تنا کیا تھا، پہلے کمزور تھا، پھر جوان ہوا، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف زرد ہوا، پھر ذمہ دار کسان نے کیا کیا؟ اس کو کاٹ کے بھوسا علیحدہ کر دیا، دانہ علیحدہ کر دیا۔ اے انسان، اگر تو سمجھے نا، اس گندم کے دانے سے، اس گندم کے بوٹے سے، اس مکئی کے بوٹے سے اگر تو عبرت حاصل کرے تو کر سکتا ہے کہ میری زندگی کی مثال اسی طرح ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتا ہے، اس کی جوانی ہوتی ہے، کیا شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بال سفید، ہڈیاں کمزور سے سارے چیزیں، پھر آہستہ اس کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے، روح علیحدہ ہو جاتا ہے، جسم علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس بھوسے اور گندم کی دانوں کی کیا ہے؟ مثال ہے انسان کی زندگی کی۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انسان، تو اس دنیا، حقیر دنیا کی خاطر تو حق کا انکار کر رہا ہے، میری ملاقات کا اور قیامت کے دن کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ جانا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت وہ قیامت کی گھڑی ان کے اوپر آئے گی نا اچانک، اس وقت وہ افسوس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے۔ دنیا کے اندر تو قیامت کا انکار کرتے رہے، اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے رہے، کہتے تھے یہی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہی اصل دنیا کی زندگی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری ملاقات کا، قیامت کے دن کا انکار کرتے رہے، جس وقت وہ قیامت اچانک ان کے اوپر آئے گی نا، اس وقت وہ افسوس کریں گے، الا ما فرطنا فیہا، ہائے
دنیا کے اندر تو ہم غفلت میں رہے، دنیا کے اندر تو ہم کوتاہی میں رہے، نہ ایمان لائے نہ عمل کیا، نہ ایمان لائے نہ نیک عمل کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنی پیٹھوں کے اوپر کیا اٹھائیں گے؟ بوجھ اٹھائیں گے۔ کوئی وہاں گٹھڑی تو ہوگی نہیں، گٹھڑی وہاں گھاس کی یا کسی اور چیز کی گٹھڑی وہاں نہیں ہوگی۔ جو دنیا کے اندر شرک کرتے رہے، بدعمالیاں کرتے رہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اللہ کی ملاقات اور قیامت کے دن کا انکار کرتے رہے، وہ کل قیامت کے دن وہ گٹھڑی اٹھائیں گے، اپنے بوجھ اٹھائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، الا سا ما یزرون، وہ جو اٹھائیں گے وہ بہت ہی برا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت ہی بری چیز ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف کھیل اور تماشا ہے، جی بھلانے کی جگہ ہے۔ مشرکین نے، کفار نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ملاقات کا اور قیامت کے دن کا انکار کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ دنیا تھی۔ کیا تھی؟ یہ دنیا تھی۔ مال و دولت کی عیش و عشرت کی فراوانی، کار، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد، اولاد، مال، چودراہٹ، کرسی، یہ چیزیں تھیں۔ کیا تھیں؟ یہ چیزیں تھیں۔ حق کا انکار کرنے کی وجہ یہ چیزیں تھیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس دنیا کی خاطر، حقیر دنیا کی خاطر، حقیر کرسی کی خاطر، مال و دولت کی خاطر، اولاد کی خاطر تم کیا کر رہے ہو؟ حق کو جھٹلا رہے ہو نا، وہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ تو صرف محض کھیل تماشا اور جی بھلانے کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ جی بھلانے کی جگہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت دنیا کے مقابلے میں آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پہ اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ الدَّارِ، لفظ آتا ہے کہ یعنی کیا ہے؟ دنیا کھیل تماشا ہے اور آخرت کا جو گھر ہے نا وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ سورۃ حدید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جان لو یہ تو کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، کیا ہے؟ زیب و زینت ہے، آرائش ہے، اور مال و دولت کے اوپر، اولاد کے اوپر اور عیش و عشرت کے اوپر صرف فخر اور غرور کی اور کوئی چیز نہیں ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ کہف کے اندر وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی اللہ رب العزت کیا مثال بیان فرمائی؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، پہلے مثال دے چکا ہوں کہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر وہ پانی زمین کے اندر رل مل جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پانی کے ذریعے فاختلط بہ نبات الارض، کیا نکلتا ہے؟ سبزہ نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ سبزہ نکلتا ہے۔ فاصبح ہشیما تذروہ الریاح، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جس طرح پہلے چورا چورا ہو گیا، چورا چورا کی مثال دے چکا ہوں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جو رہ جاتا ہے نا ہوا آتی ہے اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، ہوا آتی ہے اس کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ کار، کوٹھی، بنگلہ، یہ اولاد، یہ کیا ہے؟ دنیا کی ساز و سامان ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ لیکن اے انسان غور کرنا، یہ دنیا کی ساز و سامان تو ہیں، یہ چند روزہ دنیا کے اندر نفع اٹھانے کی چیز تو ہیں، لیکن ان کے اوپر پکا نہیں ہو جانا، پکا ہو کے بیٹھو نہیں جانا، ان کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ یہ کیا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ آخرت مقابلے میں کیا ہے؟
یہ بالکل قلیل ہے، بالکل کیا ہے، بے وقت چیز ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کافروں کی تجارت، کافروں کی مال و دولت، کافروں کی مال و دولت کی فراوانی، عیش و عشرت، مال و دولت کی اور اولاد کی کثرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دولت کی فراوانی کے اندر ہیں، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی کیا ہوں گے، فراوانی ہوگی، ان کو مال و دولت کی فراوانی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی نہ میرے پاک پیغمبر جنہوں نے ثم مأواہم جہنم، جنہوں نے اس دنیا کو ترجیح دی، مال و دولت کو ترجیح دی، اولاد کو ترجیح دی اور کار کوٹھی بنگلہ کو ترجیح دی، آخرت کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اے انسان دنیا کی زندگی کی خاطر تو حق کا انکار کر رہا ہے نا، قیامت کا انکار کر رہا ہے، یہ تو محض کھیل تماشا ہے، جی بھلانے کی جگہ ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ شرک سے بچتے رہے، بدعات سے بچتے رہے، رسومات سے بچتے رہے، خرافات سے بچتے رہے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہے، ان کے لیے کیا ہے، یہ آخرت بہتر ہے۔ دنیا سے کیا ہے، آخرت کیا ہے، بہتر ہے، ان کے لیے آخرت کیا ہے، بہتر ہے۔ افلا تتقون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت اندازہ کیا دی، تسلی دی۔ کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اتنے حریص تھے، چاہتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ ایماندار بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، سارے کے سارے جنت کی کیا بن جائیں، مستحق بن جائیں، جنتی بن جائیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، غمزدہ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں کہ یار میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، جنت کا داخلہ دلوانا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ میری بات نہیں مانتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پاک پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو تو یہ ابھی بھی صادق اور امین کہتے ہیں، فیصل مانتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، 40 سال پہلے آپ کا عرصہ ان کے اندر گزارا، یہ صادق امین کہتے رہے، آپ کے فیصلے آپ سے کرواتے رہے، سب کچھ مانتے رہے۔ جس وقت میری وحی نازل ہوئی، جس وقت میری آیات نازل ہوئی، اس وقت ان لوگوں نے آپ کو جھٹلانا شروع کیا۔ کیا؟ ان ظالموں نے اس وقت آپ کو جھٹلانا شروع کیا، اس وقت کذاب، شاعر، مجنون، دیوانہ کہنا شروع کیا۔ میرے پاک پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ میری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ میری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، حتی اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ جب آ پہنچے ان پر قیامت کی گھڑی، بغتتاً اچانک، قالوا یا حسرتنا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، علی ما فرطنا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا، اس کے بارے میں، وہم یحملون اوزارہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنے اوپر، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے اوپر، الا ساء ما یزرون، سنو برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی،
الا لعب و لہو، مگر صرف کھیل اور تماشا، وللدار الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو پرہیزگار ہیں، افلا تعقلون، پس کیا عقل نہیں رکھتے، قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، کہ ضرور غمگین کریں گی آپ کو وہ باتیں جو یقولون، وہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، پس بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین، بلکہ وہ ظالم تو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔